ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی رو نمبر 24 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیات المسلمین کی رو نمبر 24 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک، اہم امور میں باہم مشورہ کرنا اور ان کو مشورے کے بعد انجام دینا. دوسرے، آپس میں محبت اور اتفاق سے رہنا. تیسرے، اپنے معاملات کو صاف رکھنا، لین دین صاف اور صحیح رکھنا. اور رہن سہن اپنا عمدہ اور اچھا رکھنا، جس کو حسن معاشرت کہتے ہیں. ان 4 چیزوں کو حضرت نے بیان فرمایا ہے. ان میں سے جو پہلا کام ہے کہ اہم امور میں مشورہ کرنا، اس کے بارے میں
کچھ باتیں بیان ہو رہی ہیں. گزشتہ منگل کو ایک مثال دی گئی تھی کہ جس میں بعض لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہیں، نہ مشورہ کرتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ صحیح تحقیق کرتے ہیں، بے سوچے سمجھے بس چند سنی سنائی باتوں پر اطمینان کر کے اس کو انجام دیتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں. جیسے اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنا، ان کے نکاح کرنا، یہ بھی زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے اور زندگی کا ایک اہم موڑ ہے جس میں ماں باپ کو بہت ہی اچھی طرح تحقیق کر کے، چھان بین کر کے، اچھی طرح اطمینان کر کے، مشورہ کر کے، اور پھر لڑکے اور لڑکی سے اجازت لے کر کے اور ان کو بھی صورتحال بتا کر ان کا بھی اطمینان لے کر ان کی مرضی سے استخارہ کرنے کے بعد اور پھر کسی پہلو پر جب اطمینان ہو جائے تو اس کے مطابق اس کو انجام دینا چاہیے. عام طور پر اس طرح سے جو نکاح ہوتے ہیں وہ کامیاب جاتے ہیں، مبارک ہوتے ہیں. بہت کم اس کے اندر ناکامی اور نامرادی ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور مثال میرے ذہن میں ہے اور اکثر و بیشتر وہ سامنے آتی رہتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی ملازمت سے برخاست ہوتا ہے، ریٹائرڈ ہوتا ہے، تو سرکاری طور پر بھی اور پرائیویٹ طور پر بھی اس کو عام طور پر کچھ معقول رقم ملتی ہے. اور وہ رقم اس کی زندگی کا سرمایہ ہے اور اہم سرمایہ ہے. اس میں بھی بعض لوگوں کو بغیر مشورے کے، بغیر کچھ خاص سوچے سمجھے، بس ذہن میں جو آ گیا بس اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اسے استعمال کر لیتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں. دیکھنے میں یہ آیا کہ ایسے لوگ بعض دفعہ زندگی بھر تو ملازمت کی، اب 40-50 لاکھ روپے مل گئے، 30-40 لاکھ روپے مل گئے، اب انہوں نے سوچا بھائی اب ہم کاروبار کریں گے اور دکان میں مال بھر کے بیٹھ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 30-40-50 لاکھ روپے ختم ہو گئے. اب وہ روتے پھرتے ہیں، پریشان ہوتے. حالانکہ یہ جو سرمایہ ملا تھا یہ بڑا اہم سرمایہ تھا، باقی زندگی گزارنے کا اہم سہارا تھا. اس میں ان کی ناسمجھی کا بڑا دخل ہے. ایسے لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب زندگی بھر ملازمت کی ہے تو کاروبار کرنا کیسے آگے تمہیں؟ ساری زندگی تم نے نوکری کی، تاجر کیسے بن گئے؟ ایک ہی رات میں تاجر بن گئے اور دوسرے دن دکان کھول کے بیٹھ گئے. بھائی ملازمت کے اصل اصول قواعد الگ ہیں، تجارت کے اصول و قواعد الگ ہیں. ملازمت بھی ایک فن ہے، اس کو کرنے کے لیے بھی آدمی کو تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، کوئی ہنر حاصل کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو ڈیوٹی کے طور پر انجام دینا پڑتا ہے. اس کے نتیجے میں ماہوار آدمی کو تنخواہ ملتی ہے. وہ ایک فن ہے. ایسے ہی تجارت بھی ایک فن ہے، اس کے بھی اصول و قواعد ہیں، اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. تو سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ملازمت کرنے کے بعد انہوں نے کاروبار سیکھا نہیں، تجارت کرنے کو سیکھا نہیں، اور بغیر سیکھے اس طرح سے دکان کھول کے بیٹھنے کا یہ انجام ہوتا ہے کہ سرمایہ بھی ڈوب گیا اور نقصان کی نظر ہو گیا. اب دو ناد خالی، اب کوئی ملازمت بھی نہیں ملتی، اب کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے.
لہذا جس آدمی کو جو کام کرنا ہو پہلے اسے سیکھے. جب اچھی طریقے سے سیکھ لے، اس کا تجربہ ہو جائے، اس کے اندر مہارت پیدا ہو جائے، نفع نقصان کو پہچان لے، پھر اس کو شروع کرے. چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ زراعت ہو. جو پیشہ بھی آدمی اختیار کرے اپنی آمدنی کے لیے اور روزی حاصل کرنے کے لیے، قاعدہ یہ کہ پہلے اسے سیکھے. سیکھنے کے بعد شروع کرنے سے پہلے مشورہ کرے، مشورہ کرنے کے بعد پھر استخارہ کرے. پھر جب اس کسی ایک طرف رجحان ہو جائے تو پھر اس کے مطابق اگر کاروبار کرتا ہے تو پہلے تھوڑے پیسے سے کاروبار شروع کرے. یہ نہیں کہ سارا سرمایہ ایک دم لگا کے بیٹھ جائے. تھوڑے سرمایہ سے شروع کرے، اسی سے آدمی کو مزید تجربہ حاصل ہوگا اور نفع نقصان کا پتہ چلے گا. پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے آگے بڑھتا چلا جائے. تو بعض لوگ اس قسم کی کوتاہیاں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بھائی ہمارا تو پیسے ڈوب گیا، ہم تو کہیں کے نہ رہے، اب ہم بڑی پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بھائی اس میں آپ کی بھی تو کوتاہی ہے. آپ نے بھی تو بڑی زبردست کوتاہی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے اور بڑا غلط قدم اٹھایا ہے. اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر روزی کمانے کے بے شمار ذرائع پیدا فرمائے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ ملازمت کے ذریعے روزی دیتے ہیں، ملازمتوں کی بھی بہت ساری قسمیں. کسی کو اللہ تعالیٰ ہنر اور پیشے کے ذریعے روزی دیتے ہیں، جس کی بھی بیسیوں قسمیں اور سینکڑوں قسمیں. کسی کو اللہ تعالیٰ تجارت کے ذریعے روزی دیتے ہیں، اس کی بھی بے شمار قسمیں صورتیں. کسی کو اللہ تعالیٰ زراعت کے ذریعے روزی دیتے ہیں، اس کی بھی بہت ساری صورتیں اور شکلیں. کسی کو اللہ تعالیٰ باغبانی کے ذریعے روزی عطا فرماتے. یہ بھی ایک قاعدہ ہے اور یہ بھی ایک یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس ذریعے سے روزی دیں، آدمی اسی سے وابستہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی اس ذریعے سے رکھی، وہاں سے اس کو روزی ملتی رہے گی، وہ آسانی سے ملتی رہے گی، سہولت سے ملتی رہے گی، اس میں برکت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. جب تک بقدر ضرورت وہاں سے روزی ملتی رہے، آدمی اس کو لات نہیں مارے اور اس کو چھوڑے نہیں. ہاں بالکل ہی گزارا ختم ہو جائے یا وہی منع کر دیں یا مجبوراً انہیں چھوڑنا پڑ جائے تو دوسری صورت تلاش کریں اور دیکھیں. تو جس نے ساری زندگی ملازمت کی ہو اس کو چاہیے کہ برخاست ہونے کے بعد، ریٹائر ہونے کے بعد بھی اسی لائن کی کوئی ملازمت دیکھے اور اس سرمایہ کو محفوظ رکھے تاکہ یہ بھی محفوظ رہے، یہ بھی کام آئے اور کوئی ایسی صورت اس میں بھی سوچتا رہے کہ اس سے بھی کچھ اس کو فائدہ ہوتا رہے. لیکن زندگی بھر جب روزی ملازمت سے ملی تو آئندہ بھی انشاءاللہ ملازمت سے روزی آسانی کے ساتھ ملے گی. کتنے لوگ میرے ذہن میں ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر ملازمت کی یا کوئی اور پیشہ اختیار کیا، راتوں رات جناب وہ دکان کھول کے بیٹھ گئے اور انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ کتنے بڑے بڑے دکاندار ہیں، یہ بھی تو آپ سے دکان کھولے بیٹھے ہیں، جب ان کی دن دوگنی رات چوگنی ہو رہی ہے تو میری بھی ہو جائے گی. دن دوگنی رات چوگنی صفر کی طرف ہوتی ہے. یہ اس کی اپنی غلطی ہے، ناسمجھی ہے. اس لیے جس کو جس دروازے سے روزی مل رہی ہے اسی دروازے سے روزی حاصل کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ شدید مجبوری نہ ہو. تو یہ جو صورت ہے اس میں بھی غور و فکر کی بھی ضرورت ہے، صحیح طریقہ اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے، مشورہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو اس کے بعد کہیں جا کر کے احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. مشورے کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مشورہ کرنے میں دین کا تو فائدہ ہے ہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں بھی
اللہ پاک نے حضور کو صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار اور زیادہ عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود حضور کو حکم ہے کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں، اور مشورہ کرنے کے بعد جب ایک جانب آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت۔ تو حضور کو بھی مشورہ کرنے کا حکم دیا، تو دین کا تو فائدہ ہے، ساتھ ساتھ اس میں دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ مشورہ کر کے جب کوئی کام انجام دیا جاتا ہے تو اس میں غلطی بہت کم ہوتی ہے، اور یہی اس کا مقصد ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد دوسروں کی رائے بھی اپنے سامنے آ جائے، اپنی بھی ایک رائے ہے، خالد کی ایک رائے ہے، راشد کی ایک رائے ہے، بکر کی ایک رائے ہے، سب کی رائے معلوم ہو گئی، اس میں پھر آدمی کو یہ منتخب کرنا آسان ہوتا ہے کہ ان میں کون سی رائے بہتر ہے، جو رائے سب سے بہتر ہو بس آدمی اسے اختیار کر لے، اور اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے استخارہ کرنے کے بعد اس کو انجام دے لے، تو شاذ و نادر غلطی ہوتی، اور بے سوچے سمجھے کرنے سے، انجان سوچے بغیر، جلد بازی میں، بغیر مشورے کے جب کوئی کام انجام دیتا اکثر اس میں غلطی ہوتی، ناکامی ہوتی، آدمی پریشان ہوتا ہے، اگر سرمایہ ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے، اگر شادی ہے تو وہ ناکام ہو جاتی ہے، اور جو دوسرے اہم معاملات ہیں وہی بگڑ جاتے ہیں، پھر آدمی پریشان ہوتا ہے کہ بھائی میں نے تو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، پھر رونا کس بات کا؟ وہی غلطی تو آپ کی اپنی ہے، وہ رہے تو سراسر آپ کی اپنی ہے۔ چنانچہ مشورے کے سلسلے میں حضرت نے پہلی حدیث یہ نقل فرمائی ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کام کو اطمینان سے انجام دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ تعلیم ہے اور یہ ہدایت ہے کہ کسی کام میں جلدی نہ کرو، کام کو جلدی نہ کرو، اور جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے۔ جب آدمی کسی بھی اہم کام کو انجام دیتا ہے اور مشورہ کر کے انجام دیتا ہے تو اس میں جلد بازی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے جو مشورہ کا حکم دیا ہے جلد بازی سے بچنا اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے کہ مشورہ کرنے میں وقت لگتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی اہم کام انجام دیتا ہے پہلے خود سوچتا ہے کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں، میرے لیے کرنا اچھا ہے یا نہیں ہے، پھر مشورہ کرتا ہے، تو مشورہ اپنے گھر والوں، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق گھر والوں سے ہوتا ہے، اس میں گھر والوں سے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض کام ایسے ہوتے ہیں اس میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے دوست احباب سے، بعض میں اپنے اکابر و مشائخ سے، بعض میں اپنے بھائی خواہوں سے۔ بہرحال مشورہ کرنے میں وقت لگتا ہے، اور مشورے کے جو طریقہ اور آداب میں نے پہلے بیان کیا اس کا بھی حاصل یہی، کوئی ہر آدمی سے ہر وقت مشورہ نہیں لیا جا سکتا، جس سے بھی مشورہ لینا ہو پہلے اس سے وقت لو، اور وقت لے کر کے پھر اس کو ساری صورتحال بتاؤ، جو آپ کام کرنا چاہتے ہو اس کے کرنے کے فوائد بھی بیان کرو، اور نہ کرنے کے نقصانات بھی بتاؤ، پھر اس سے اس کی رائے لو۔ اب یہ کام جلدی سے تو نہیں ہو سکتا، تو جو آپ نے فرمایا کہ جلد اطمینان سے کام کو انجام دینا من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تعلیم ہے، اس کے اندر مشورہ کر کے کرنے میں یہی بات ہے کہ پھر وہ کام آرام سے ہوگا، اطمینان سے ہوگا، جلد بازی سے آدمی بچے گا۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ اطمینان سے کام انجام دینے سے مراد وہ کام ہے جس میں جلدی کا حکم نہیں ہے،
جس میں جلدی کا حکم نہیں ہے ان کو تاخیر سے کرنے کی بھی گنجائش ہے، جس کی 2 مثالیں میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک ابھی بیان کی، ایک پچھلی منگل کو بیان کی۔ جب شادی بیاہ کا مسئلہ ہے عام طور پر اس میں اتنی جلدی نہیں ہوتی، کوئی ابھی آیا رشتہ فوراً ہی کر دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں سوچ سمجھ کر آرام و اطمینان سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس آدمی نے کبھی زندگی میں کاروبار ہی نہ کیا ہو، اب وہ کاروبار کرنے کی سوچ رہا ہے، تو یہ کوئی چٹ منگنی پٹ گیا والا معاملہ نہیں، یہ بھی سوچ سمجھ کر کرنے کا ہے، اس میں تاخیر کی بلا شبہ گنجائش ہے۔ ایسے کاموں کے اندر ایسے کاموں کو اطمینان سے کرنا چاہیے، جلدی نہیں کرنا چاہیے، اور مشورہ کر کے کرنا چاہیے۔ مشورہ کرنے سے اس میں خود بخود اطمینان آ جائے گا، تاخیر کی وجہ سے اس میں گنجائش رہے گی اور اس میں جلد بازی نہیں ہوگی۔ اور فرماتے ہیں حضرت کہ مشورہ کر کے کسی کام کو انجام دینے میں دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہے۔ دین کا فائدہ یہ ہے کہ یہ موجب اجر و ثواب ہے، اور دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آدمی نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے وہ آیت کا ترجمہ نقل فرمایا جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر ان صحابہ کرام سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجیے، پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس میں جو خاص خاص باتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور کو مشورہ کرنے کے لیے فرمایا ہے، اس سے مراد وہ باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی، جن کاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آئی ہو اور وہ اہم کام ہو، معمولی نہ ہو، وہ مراد ہے۔ اس میں حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ ان صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیجیے۔ وجہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی تو اس میں کسی مشورے کی ضرورت نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، بس وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہر حال میں اس پر عمل ہی کرنا ہے۔ جیسے نماز کا حکم آ گیا، روزے کا حکم آ گیا، زکوٰۃ کا حکم آ گیا، تب اس کے انجام دینے کے لیے کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ اسی کو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے نیک کام ہیں اور جتنی شرعی احکام ہیں ان میں کوئی مشورے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ مشورہ کرنے لگو کہ میں نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، یا مشورہ کرنے لگے کہ میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، نہیں، یہ مشورے والا کام ہے ہی نہیں۔ یہ تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، یہ تو فرض و واجب ہے، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے، مشورے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں۔ اور ایسے جو معمولی کام ہے اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں، غیر اہم کام ہیں، ان میں بھی مشورہ کرنا منقول نہیں ہے اور ان میں بھی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں 2 وقت کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں، 2 وقت کھاؤں یا 3 وقت کھانا کھاؤں، اور پانی 5 گلاس پیوں یا 2 گلاس پیوں، بھائی اس میں کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا آپ کی طبیعت متحمل ہے اتنا ہی پانی پی لو، اور جتنی آپ کی طبیعت کھانے کو چاہتی ہے اتنا کھانا کھا لو، نہ اتنا کھانا کھاؤ کہ موشن لگ جائے، نہ اتنا پانی پیو کہ پیشاب رکنے نہ پائے۔ تو معمولی باتوں میں بھی مشورہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ شرعی حکم نہ ہو، دوسرے کہ وہ محتم بشان ہو، ایسے کام کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ ایک آیت کا ترجمہ حضرت نے نقل فرمایا ہے کہ مشورہ کرنے والوں کی تعریف، مشورہ کرنے والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان ایمانداروں کا ہر قابل مشورہ کام، اور ان ایمانداروں کا
ہر قابل مشورہ کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں اپنے خاص الخاص بندوں کے کچھ اوصاف بھی ذکر فرمائے. ان اوصاف میں ایک یہ بھی وصف بیان فرمایا ہے اور ایک یہ بھی صفت بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندے ہیں ان کے تمام اہم امور باہمی مشورے سے انجام پاتے ہیں. اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سننے والے بھی ان کے اس وصف کو اپنے اندر پیدا کریں اور اپنائیں، اور وہ بھی اس بات کی عادت ڈالیں کہ جتنے بھی اہم کام ہوں ان میں آپ اس کے مشورے سے انجام دینے کی عادت ڈالیں. مشورے کے سلسلے میں ایک اہم بات حضرت آگے بیان فرمائیں گے، وہ میں اسی وقت بیان کر دوں. وہ یہ کہ مشورہ تو کرنا چاہیے، اور مشورے میں جس سے مشورہ لینا ہو اس کی فرصت بھی ملحوظ رکھنی چاہیے. اس سے پوچھنا بھی چاہیے کہ کس وقت میں آپ سے مشورہ کروں. جب آپ اس سے مشورہ لینا چاہو تو اس کو بتا دو کہ میں فلاں کام کے اندر آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ وقت دیں تاکہ اس وقت میں آ کر کے میں مشورہ کروں. جب وہ وقت دے دے تو ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جس مجلس میں مشورہ ہوتا ہے یا جس سے مشورہ ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے. اگر کسی نے آپ سے اپنی کسی خاص بات کے بارے میں مشورہ لیا تو اس کو آپ کے سامنے بیان کرے گا. جب بیان کرے گا تو آپ کے پاس یعنی مشورہ دینے والے کے پاس اس کی وہ بات امانت ہوتی ہے. اس کو مجلس تک ہی محدود رکھنا چاہیے، اور مجلس کے ختم ہو جانے کے بعد جس سے مشورہ لیا گیا ہے اس کو امانت کے طور پر اس کو اپنے تک محفوظ رکھنا چاہیے اور محدود رکھنا چاہیے. اس میں بعض لوگوں سے بے احتیاطی ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ اٹھ کر گیا فوراً جناب جس نے مشورہ دیا تھا وہ دوسروں کے سامنے لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی وہ تو میرے پاس اس لیے آیا تھا اور اس نے یہ مجھ سے مشورہ کیا ہے اور میں نے یہ اس کو مشورہ دیا. تو المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوتی ہیں. یعنی خاص مجلسیں جس کے اندر خاص باتیں ہو رہی ہیں اور خاص باتوں کا آپس میں مشورہ ہو رہا ہے تو وہ امانت ہے. تو جیسے پیسے کی حفاظت کی جاتی ہے، امانت کے پیسے کی حفاظت ہوتی ہے، زیور کی حفاظت ہوتی ہے، مال و دولت کی حفاظت ہوتی ہے، کاغذات کی حفاظت ہوتی ہے، باتوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. اس میں بعض لوگ بڑے کچے ہوتے ہیں. تو بھئی یہ ایک تو مشورہ لینے والا ہے، وہ اول تو خود ہی کہہ دے کہ بھئی میری بات امانت رکھنا، اس لیے کہنا نہیں. لیکن اگر وہ نہ کہے تب بھی اس کی گفتگو اور اس کی بات سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ راز کی بات ہے اور یہ پردے کی بات ہے. تو جو راز کی بات ہو، پردے کی بات ہو، وہ کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے. اگر ضرورت ہو تو پہلے اس سے اجازت لو کہ بھئی آپ نے مجھ سے یہ مشورہ لیا تھا، اب کیا میں کسی اور کو بھی بتا سکتا ہوں یا نہیں بتا سکتا؟ اگر وہ کہہ کہ ہاں بتا دو تو بتا سکتے ہیں، اور اگر وہ منع کر دے تو پھر کسی کو نہیں بتانا چاہیے. البتہ چند صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شریعت کے اس حکم پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما۔ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے تمام حاضرین اور حاضرات اور تمام متعلقین کی چھوٹی بڑی ساری بیماریاں دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، جہاں جہاں جو مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں، ہماری بھی اور ان کی بھی دنیا اور آخرت کی ہر نیک حاجت پوری فرما، ہر نیک حاجت پوری فرما۔ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ساری بیماریوں کو دور فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ تا زندگی اپنے خزانہ غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما۔ یا اللہ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری عطا فرما۔ یا اللہ ساری عطا فرما، اور جن جن چیزوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ آپ سے پناہ مانگی ہے، ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما، ہم سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا۔ یا اللہ دنیا سے ہم کو سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا۔ یا ارحم الراحمین، جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ رحمت